نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. تھوڑا سا اونچے کریں یار. بس سامنے میرا بلند نہیں ہے جو بیٹھے ہیں. اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مقدس اور محترم مہینہ ہے. اس مہینے کو یہ عظمت اور یہ شرف حاصل ہے کہ اس مہینے میں امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اور یہ اتفاق بھی
بڑا عجیب ہے کہ آپ اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزار کے جب اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف تشریف لے گئے تو اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا. چونکہ آپ کی ولادت اس مہینے میں ہوئی اور آپ کا انتقال پرملال اسی مہینے میں ہوا، اس نسبت سے اس مہینے میں میرے نبی کا تذکرہ بھی اپنے جوبن پہ ہوتا ہے. ورنہ تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات میں کوئی گھڑی، کوئی لمحہ اور کوئی لحظہ ایسا نہیں گزرتا جس میں میرے نبی کا تذکرہ نہ ہوتا. کہتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی بارش کا برسنا نہیں رکتا. آج لاہور میں ہے تو کل سرگودا میں ہے، آج پنجاب میں ہے تو کل سندھ میں، آج پاکستان میں ہے تو کل افغانستان میں. جس دن بارش کے برسنے کا سلسلہ رک جائے گا قیامت آ جائے گی. کعبہ کے رب کی قسم ہے، جس طرح آسمان دنیا سے بارش کے برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس کائنات میں میرے نبی کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں. یہ ہمارے نادان بھائی ہیں اور ہمارے دوست ہیں جنہوں نے کائنات کی اتنی عظیم ہستی کو ایک مہینے میں بند کر کے رکھ دیے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ مبارک ہے، ہمارے نبی پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول کا دن مبارک ہے اس لیے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے. لاہوریوں،
یہ جو لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں اور یہ اسلام کی رسم نہیں ہے، عیسائیوں کی رسم ہے۔ سالگرہ منانا اسلام کی رسم نہیں ہے، عیسائیوں کی رسم ہے، اگرچہ شیخ الاسلام سالگرہ منائے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ اگرچہ شیخ الاسلام سالگرہ منائے، اپنی سالگرہ پہ مختلف اضلاع میں اس کے نام پہ کیک کاٹے جائیں، شیخ الاسلام ایک ہی ہوا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی۔ یہ ہے چھک کھل اسلام۔ سالگرہ اسلام کی رسم نہیں ہے، لوگ مناتے ہیں۔ آج ہمارا بچہ 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا۔ جس دن وہ بچہ پیدا ہوا اس دن گھر والوں نے جھنڈیاں لگائیں۔ ذرا توجہ رکھیں گے آپ میری طرف۔ اس دن گھر والوں نے جھنڈیاں لگائیں، احباب کو بلایا، دوستوں کو بلایا، برادری کو بلایا، کیک کٹنے لگا تو تالیاں بجنے لگیں، کچھ من چلے خوشی میں ناچنے لگے، بھنگڑا ڈالنے لگے۔ آج ہمارے لیے یہ دن خوشی کا ہے کہ ہمارا بیٹا اس دن پیدا ہوا تھا۔ بندیالوی کہتا ہے کہ کسی کی پیدائش پہ ایک دن خوشی منانا، یہ تو میرے بھائی ہر بچے کی پیدائش پہ اس دن خوشی منائی جاتی ہے، اور وہ دن اس بچے کے گھر والوں کے لیے مبارک ہوتا ہے۔ کبھی ہم غریبوں سے بھی پوچھا ہوتا تو ہم تجھے بتاتے کہ میرا نبی جس دن پیدا ہوا وہ دن بھی مبارک ہے، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی، وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ خیر القرون کرنی، سب زمانوں میں سے بہترین میرا زمانہ ہے۔ تو میرے نبی کے آنے سے ایک دن مبارک ہوا، میرے نبی کے آنے سے ایک مہینہ مبارک ہوا، میرے نبی کو اس ہمارے نادان دوست نے ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی اور ایک مہینے میں انہیں محدود کرنے کی کوشش کی کہ جو کائنات کا اتنا عظیم انسان تھا کہ فرش پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف کرتا تھا تو رب قبلے تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ عربی تو فصیح زبان ہے، اردو اور پنجابی یتیم زبانیں ہیں، کیسے ترجمہ کروں؟ قد نرا میں
جو چھپی ہوئی محبت ہے جو رب کو میرے نبی سے ہے، چھپا ہوا پیار ہے جو رب کو میرے نبی سے ہے، اردو میں کیسے معنی کروں، کیسے معنی کروں؟ میرا پیارا تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا، قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ محب اپنے محبوب کو کہے کہ تیری اس ادا کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پنجابی میں معنی کیا کرتے ہیں، اور پنجابی میں معنی کیا مزہ ہی آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں میرا سونا پیغمبر تیرا چہرہ بار بار آسمان دی طرف اٹھانا، قد نرا اسا ڈاڈھا ویدھے پیاں، اسا ڈاڈھا ویدھے پیاں۔ کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر دیتا ہے، اور جس زمین پہ وہ چلنے لگتا ہے رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں مکے کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وہاں میرا پیارا جو چلتا پھرتا ہے۔ کائنات کے اس عظیم انسان کو ہمارے اس نادان دوست نے ایک دن میں یا ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی جو اتنا عظیم تھا۔ کہوں سمجھ آؤ گے؟ جو اتنا عظیم تھا کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے، حجرے کی کھڑکی سے نکل کے محراب کی طرف چلتا تھا تو رب اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا تھا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اپنے گھر کی کھڑکی سے نکلے، محراب کی طرف چلے تو رب اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے نادان بھائی نے اس عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے رب پورے قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے اس نادان دوست نے کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں اور ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی کہ جو چلتا ہے تو پتھر اس کو سلام کرنے لگتے ہیں، اور جب وادیوں میں پہنچتا ہے تو جانور اس کو سلام کرنے لگتے ہیں، اور دشمن کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لاتا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں دساں کہ مٹھی والی شے آپ دسے، تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں۔ میرے اس نادان دوست نے اس عظیم ہستی کو ایک دن میں اور ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی ہتھیلی میں، مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، جانور کلام کرنے لگے، پتھر سلام کرنے لگے، اور وہ اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دے تو وہ آنکھ ساری زندگی نہ دکھے، اور جو ابو بکر کی یہڑی پہ لگا دے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، اور وہ لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہونے لگے، کڑوا کنواں بھی میٹھا ہونے لگے۔ کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ توجہ آپ کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کی؟
سمجھیں گے؟ اشارہ سمجھ جائیں تو تفصیل نہیں کروں گا، اشارہ نہیں سمجھیں گے تو پھر تفصیل کرنی پڑے گی۔ کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی جو ام معبد کی خشک بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھ دے۔ آئی سمجھ کے کو نہیں آئی؟ ہجرت کی رات ہے، دونوں دوست جا رہے ہیں، ابو بکر بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ یا رسول اللہ زاد راہ ختم ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہ خیمہ اور جھونپڑی دیکھ رہے ہو؟ تو خیمہ ہے، جھونپڑی ہے تو کوئی رہنے والا بھی ہوگا، چلو اس سے کھانا مانگتے ہیں۔ ام معبد تیری جھونپڑی کے کیا کہنے، تیری جھونپڑی میں آج کون آیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ماں مہمان ہے، بھوک لگی ہے، زاد راہ ختم ہو گئے ہیں، کچھ کھانے کو ہے؟ ام معبد کہتی ہے بیٹا میں نے آج تک تیرے جیسا مہمان کبھی نہیں دیکھا ہے، لیکن آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، میرا خامد بکریاں چرانے باہر گیا ہے، وہ شام کے ٹائم پلٹے گا۔ نبی پاک نے کونے میں بندھی ایک مریل سی بکری کو دیکھا، فرمایا ماں وہ ہے نا؟ بیٹا یہ مدتوں سے خشک ہو گئی ہے، سوکھ گئی ہیں، یہ دودھ نہیں دیتی، تبھی تو میرا خامد اسے چرانے کے لیے باقی بکریوں کے ساتھ اسے نہیں لے جاتا، مدتوں سے دودھ دینا چھوڑ دیا۔ فرمایا ماں اجازت ہو تو برکتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھوں۔ کہتی ہے کہا نا مدتوں سے خشک ہو چکی ہے، ضد کر رہے ہو تو سنبھالو برتن۔ میرے نبی نے برتن ہاتھ میں لیا، ابو بکر کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے، اور پھر میرے نبی نیچے بیٹھے اور بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا۔ اگلے جملے میرے نہیں، تاریخ و سیرت کی کتابیں کہتی ہیں دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے۔ ام معبد کے گھر کے برتن بھر گئے۔ آپ نے ابو بکر سے کہا پیو، انہوں نے پیا، آپ نے فرمایا اور پی، اور پیو، اور پیو۔ یہ چلے گئے، یہ چلے گئے۔ شام کے ٹائم جو ابو معبد آئے نا، اس کے خامن تو خلاف معمول دیکھا، دودھ کے برتن بھی بھرے ہوئے ہیں اور گھر سے بھینی بھینی خوشبوئیں بھی آ رہی۔ میرا نبی جہاں سے گزرتا تھا خوشبوئیں پیچھے چھوڑ کے جایا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، خوشبوئیں بتاتی تھی کہ محمد ادھر سے گزر کے گیا ہے صلی اللہ ہو۔ کون آیا تھا؟ یہ دودھ کے برتن بھرے ہوئے، گھر میں بھینی بھینی خوشبوئیں، کون آیا تھا؟ ام معبد نے اپنے خامد کے سامنے میرے نبی کا جو تعارف کروایا نا، خدا کی قسم مزہ۔ میں نے اپنی خطبات کی دوسری جلد میں وہ ساری عربی عبارت نقل کی، اور پھر اس کا میں نے اسی ادیبانہ رنگ میں اردو کے اندر ترجمہ بھی کیا ہے کہ کس طرح تعارف کروا رہی ہے۔ وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، عربی کی عبارت بتاتی ہے آنے والا جو مہمان تھا اس کی آنکھیں کیسی تھیں، اس کے ابرو کیسے تھے، اس کی رنگت کیسی تھی، اس کی چال کیسی تھی۔ مسکراتا تھا تو اس کے ساتھ کائنات مسکرایا کرتی تھی،
اور بولتا تھا کہ موتی رولتا تھا. تعارف کرواتے کرواتے اس نے میرے نبی کے حسن کے متعلق دو جملے کہے, وسیم قسیم, بڑے خوبصورت جملے کہے. وسیم قسیم. وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار خوبصورت نظر آئے. سمجھو کہ کون نہیں سمجھے؟ بڑا خوبصورت بندہ ہو, بڑی خوبصورت شے ہو, بندہ ایک دفعہ دیکھے گا, 2 دفعہ دیکھے گا, 3 دفعہ دیکھے گا, 5 دفعہ دیکھے گا, دل بھر جائے گا, آخر میں کہے گا دفع کرو یار, چھٹو. جتنا بھی خوبصورت ہو, ام معبد کہتی ہے سرتاج وہ ایسا خوبصورت تھا اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار خوبصورت نظر آئے. قسیم جس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے خوبصورت نظر آئے. نہیں سمجھے ہو؟ سمجھاؤں گا تو سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ. بندہ کہتا ہے فلانے بندے دیاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنی خوبصورت آنکھیں ہیں ناک اتنا خوبصورت نہیں. ظاہر بات ہے. فلاں آدمی کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں, اس کا مطلب یہ ہے جتنے خوبصورت ہونٹ ہیں آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں. حسین دنیا میں بڑے ہوئے, کسی کی آنکھ خوبصورت ہے, کسی کی ناک خوبصورت ہے, کسی کی ابرو خوبصورت ہے, کسی کی رنگت خوبصورت ہے, کسی کا مسکرانا خوبصورت ہے, کسی کے دانت خوبصورت ہیں. ام معبد کہتی ہے وہ جو ہمارے گھر میں مہمان آیا تھا نا اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے خوبصورت نظر آئے. جس طرف سے دیکھو اس طرف سے خوبصورت نظر آئے. اس کا ایک ایک عضو قابل تعریف ہو. علماء بیٹھے ہیں, میرے پیارے پیغمبر کے اسم گرامی محمد کا معنی بھی یہی ہے. معنی بھی یہی. باب تفعیل ہے, اس میں تکلف پایا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں قتلہ تقتیلا, ایک ہوتا ہے قتل کرنا, بس قتل کر دیا. ایک بولتے ہیں قتلہ تقتیلا, بری طرح قتل کرنا. کیا مطلب؟ انگلیاں کاٹ دینا, پنجے کاٹ دینا, یہاں سے کاٹ دینا, یہاں سے کاٹ دینا, ناک کاٹ دینا, گلا کاٹ دینا, ٹانگ کاٹ دینا. تو محمد اس باپ کا صیغہ ہے جس کا معنی یہ ہے ایسی ہستی جس کے جسم کا ایک ایک عضو قابل تعریف ہو. اس کی ناک قابل تعریف ہو, اس کی آنکھ قابل تعریف ہو, اس کی زبان قابل تعریف ہو, اس کے ہونٹ قابل تعریف ہو, اس کے اقوال قابل تعریف ہو, اس کے اعمال قابل تعریف ہو, اس کے افعال قابل تعریف ہو, اس کی بول چال قابل تعریف ہو. ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی جو اتنا عظیم ہے. توجہ آپ کی, کہوں ایک جملہ, چپ چپ کر کے بیٹھے ہو, خیر ہے, ناراض ہو, لاہوری پان بکھاؤ اپنا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اسی تے پلو جائے شہر چ رہن والے لوگ آتے سرگودا تے پلوਆਂ دا شہر. آپ تو لاہوری ہیں, ذرا لاہوری پان کا مظاہرہ کیجئے نا. نعرہ تکبیر, میرے نادان دوست نے کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں اور ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی جو اتنا عظیم ہے, جو اتنا عظیم ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرے پر انوار کو دیکھ لے رب اس پہ جہنم کی آگ حرام قرار دے دیتا ہے. من رآنی
من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اس پہ رب نے جہنم کی آگ حرام قرار دے دی۔ بس نہیں، بات کو آگے بڑھایا، فرمایا نہیں اور من رآنی، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہے، اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے۔ من رآنی اور من رآنی، جس نے مجھے دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، بولو یار بولو، جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے۔ میرا نادان دوست کہتا ہے ہمارا نبی نور ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی وہ صرف نور ہے، میرا نبی تو منیر ہے، جس کو چھو لیا اس کو بھی نور بنا دیا۔ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کیسا چکر چلایا ہوا ہے علماء کرام نے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، ہمارے نبی نور ہیں یا بشر ہیں؟ ہے نا مسئلہ ہمارے ملک میں، بڑی لڑائی ہوتی ہے، بڑے جھگڑے ہیں، بڑے فساد ہیں، بڑے مناظرے ہیں، بازو چڑھا چڑھا کے چیلنج۔ کس مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نور ہیں یا خدا دی قسم اے مسلیاں وچوں مسئلہ ہی کوئی نہیں، اے مسلیاں وچوں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہمارا نبی نور ہے یا بشر ہے، اے مسئلہ اساں بڑھایا۔ لڑانے کے لیے لڑتے رہو، نور ہے یا بشر ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا کے ساتھ سوال وہاں ہوتا ہے جہاں تضاد ہو، مقابلہ ہو، مخالفت ہو۔ مثلا دن نے یا رات ہے، یہ ٹھیک ہے سوال۔ اب دن ہے یا صبح ہے یا عالم ہے یا زمین ہے یا سردی ہے یا دھوپ ہے یا، یہ سوال بن گئی۔ جہاں تضاد ہو، بشر نور کے مقابلے میں ہے، پڑھ قرآن۔ قرآن نور کو کس کا مقابل قرار دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَن نُورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ، نور تے اندھیرے برابر۔ نور نو کس دے مقابلے لے آئے؟ نور مقابلے چاہیے اندھیرے دے، تے بشر مقابلے چاہیے جن دے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، یہ کیڑا سوال ہویا؟ نبی نور ہے یا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، کیوں بشر نور نہیں ہو سکتا؟ نہیں سمجھے آپ، لیکن سمجھا کے نہ جاؤں تو پھر گل کوئی نہیں، نہ بھئی 1 دونی 2 تے 2 دونی 4، ہتھیلی پہ ہی سرسوں جم جائے۔ ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے۔ یہ سوال ہمارے نبی نور ہیں یا بشر، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ مجھ سے پوچھے بندیالوی صاحب تسی عوان ہو یا مولوی؟ ہے کوئی سوال؟ کیوں جڑا عوان ہوئے وہ مولوی نہیں ہو سکتا؟ بندیالوی صاحب تسی عوان ہو یا مولوی؟ ہے سوال؟ ہے سوال؟ یا چلیے آپ چل رہے ہیں آگے ایک موچی بیٹھا ہے جوتیاں گانٹ رہا ہے، آپ نے اسے پوچھا تو موچی ہے کہ مسلمان ہے؟ ہے سوال؟ یہ سوال بنتا ہے؟ کیوں موچی مسلمان نہیں ہو سکتا؟ میں جواب میں کہوں گا، اختصار مد نظر ہے، سمجھیے گا،
میں جواب میں کہوں گا ذات کے حساب سے عوام ہوں، علم کے لحاظ سے مولوی ہوں، موچی کہے گا مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہوں، پیشے کے لحاظ سے موچی ہوں، بندیالوی کہے گا میرا نبی ذات کے حساب سے بشر ہے، صفت کے حساب سے نور ہے۔ ایک مسئلہ تے لاہوریاں دا مکیا نا، میرا نبی ذات کے حساب سے بشر ہے، صرف بشر نہیں، سید البشر، اور صفت کے لحاظ سے میرا نبی کیا ہے؟ نور ہے۔ ہمیں تو نے کہہ دیا ہے وہابی نے اے نبی نو مندے ہی نہیں، چل کام ہی ختم ہویا، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، منکر ہیں، منکر ہیں۔ ہمیں تو نے یہ کہہ دیا، میرا نادان بھائی کبھی ہم سے بھی پوچھا ہوتا کہ تم کیا مانتے ہو تو میں تجھے بتاتا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کا کھانا بھی نور، میرے نبی کا پینا بھی نور، میرے نبی کا چلنا بھی نور، میرے نبی کا رکنا بھی نور، میرے نبی کا سونا بھی نور، میرے نبی کا جاگنا بھی نور، میرے نبی کا سفر بھی نور، میرے نبی کا حضر بھی نور، میرے نبی کی جنگ بھی نور، میرے نبی کی صلح بھی نور۔ اور لاہور کے ادیب اگر بات کو سمجھ سکیں تو بندیالوی کہتا ہے میرے نبی دا دن بھی نور تے میرے نبی دی رات بھی نور، میرے نبی کا دن بھی نور اور میرے نبی کی رات بھی نور، میرے نبی کی شادی نور، میرے نبی کی غمی نور، میرے نبی کی تجارت نور، میرے نبی کا چلنا نور۔ اور چھوڑ ایک وہابی سے سن، میرے نبی کا پاؤں مبارک اپنی جوتی مبارک میں ڈالنا بھی نور ہے۔ لیکن مولانا اس بیچاری قوم نو نور دا معنی دس، بتا ان کو نور کا معنی کیا ہے؟ یہ سمجھ رہی ہے کمکمے والا نور، یہ سمجھ رہی ہے ٹیوبوں والا نور، یہ سمجھ رہی ہے چاند والا نور، اے بیچارے سوئیاں لبدے پھر دینی، یہ نور۔ اور مولانا بھی کہتے ہیں یہ ٹیوب نور ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی نور ہے۔ اس کا سایہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی، ہاں ساڈے نبی دا بھی سایہ نہیں سی۔ مثال کس سے دی؟ انا للہ، یہ نور۔ میرے نادان بھائی ٹیوب کا نور کمرے کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ باہر والی ٹیوب کا نور باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا۔ چاند کا نور رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں ہوتا۔ سورج کا نور دن کو ہوتا ہے، رات کو نہیں ہوتا۔ اور قیامت کے دن یہ نور نہیں ہوں گے، یہ ناقص نور ہیں، نامکمل نور ہیں۔ دن میں ہیں تو رات میں نہیں، رات میں ہیں تو دن میں نہیں، اندر ہیں تو باہر نہیں، باہر ہیں تو اندر نہیں، یہ ناقص نور ہے۔ میرے نبی کا نور اتنا کامل، مکمل، اکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینے کے اندر، اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر دیا تھا۔ یہ قیامت کے دن بھی چمکے گا۔ لیکن مولانا اس بھولی قوم کو نور کا معنی بتا ان کو نور کا معنی کیا ہے؟ کیوں بھائی لاہور والوں، قرآن نور ہے یا نہیں؟ کوئی منکر ہے؟ قرآن نے اپنے آپ کو نور کہا، اللہ نے فرمایا ہم نے نور اتارا ہے۔ نور، قرآن کیا ہے؟ زور سے بولو۔
قرآن کے حرف سفید ہیں کہ کالے؟ کالا نور ہے۔ یہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے، بجلی چلی جائے، قرآن کھول کے رکھو تو روشنی ہوتی ہے نا؟ اور ادھے چوپنے بھائی پتہ نہیں ہوندی ہوگی۔ یہ بجلی چلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، قرآن کھول دیں تو روشنی ہو جاتی ہے نا کمرے میں؟ تو پھر قرآن کے نور ہونے کا معنی بتانا اس قوم کو۔ مولانا اس قوم کو بتائیے کہ قرآن کے نور ہونے کا کیا معنی ہے۔ اس کے لفظ کالے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو جائے جیڑی ہوندی رانی قسمت میں ہے ہمارے۔ انگریز آ گیا تھا پاکستان میں اردو سیکھنے، اردو بیچارہ سال سیکھ کے واپس گیا تو بیگم نے پوچھا کچھ سیکھے آئی؟ اس کیا 2 لفظ سیکھے نے، بجلی آ گئی بجلی چلی گئی۔ بجلی آ گئی بجلی چلی گئی۔ ادھر آنا ہی رہنا۔ جامعہ حفصہ کی بچیوں کی بجلی تم نے بند کی تھی، بھگتو بھگتو۔ ان کی روشنی تم نے ان کو اندھیرے میں رکھا، بھگتو۔ ان کا پانی تم نے بند کیا، پانی بند، گیس بند۔ آج جی ٹی روڈ تے سن گیس نہیں لبتی، سی این جی، گیس بند، بجلی بند۔ اس 21ویں صدی ترقی کے اس دور میں ملک وچ بجلی کوئی نہیں، اور حکمران کہتے ہیں ہم نے ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈال دیا ہے۔ ایک ترقی ہوندی ہے ترکنے چوں، اے شاید ترک نہیں جاندی، یہ ترقی ہے۔ بجلی کوئی نہیں، گیس کوئی نہیں، امن کوئی نہیں، چین کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، انصاف کوئی نہیں، عدل کوئی، آٹا کوئی نہیں۔ مولانا قرآن نور ہے، یہ روشنی نہیں دیتا، تو لوگوں کو بتائیے کہ نور کا معنی کیا ہے۔ اور مجھے بتائیے گا لاہور کے لوگوں، میرے پیارے پیغمبر کی داڑھی مبارک نور تھی کہ کوئی نہ؟ کالی تھی کہ سفید؟ کالی۔ انتقال کے وقت آپ کی داڑھی مبارک میں 13 یا 17 بال سفید تھے، باقی آپ کی داڑھی مبارک کالی تھی، اور نور تھی، اور نور کالا نہیں ہوتا۔ زلفیں آپ کی نور تھیں اور سیاہ تھیں، اور نور سیاہ نہیں ہوتا۔ تو مولانا اس نور کا معنی بتائیے قوم کو۔ چل تو نہیں بتاتا نہ بتا، ہم ہی بتا دیتے۔ رات 2 بجے کا ٹائم ہے، خوب اندھیرا، چاند کی پچھلی راتیں، ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے ڈرائیور، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، اور رات 2 بجے خوب اندھیرے میں 100 کلومیٹر کے رفتار سے گاڑی کو بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اندھیرے میں بھگائے جا رہا ہے۔ اس کے آگے 2 لائٹیں ہیں، جو کچا پکا رستہ، اونچا نیچا رستہ، گیلا خشک رستہ بتا رہی ہیں۔ ان لائٹوں کو دیکھتے ہوئے وہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جو آدمی اپنی زندگی کی عملی سڑک پہ ایک ہاتھ میں قرآن والی لائٹ اور دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت والی لائٹ پکڑ لے، چلنا شروع کر دے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ مراد ہے، مار لو نعرہ، مار لو۔ مطلب ہے مطلب ہے نور ہدایت۔ قرآن کیا ہے؟ کون سا نور ہے؟ اور نبی پاک کیا ہے؟ نور سے مراد ہے نور ہدایت۔ اب ذرا واپس پلٹیے،
اب ذرا واپس پلٹیے، بڑا مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اور میں نے کہا تھا میرے نبی کا کھانا نور، پینا نور، چلنا نور، اٹھنا نور، غمی نور، خوشی نور، دن نور، رات نور۔ وہ جو میں نے کہا تھا اس کا معنی یہ ہے لوگو تم بھی کھانا اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں، پانی اس طرح پیا کرو جس طرح میں پیتا ہوں، گھر میں اس طرح آیا کرو جس طرح میں آتا ہوں، رات اس طرح سویا کرو جس طرح میں سوتا ہوں، صبح اس طرح اٹھا کرو جس طرح میں اٹھتا ہوں، شادی اس طرح کیا کرو جس طرح میں نے کی ہے، اور تجارت اس طرح کرو جس طرح میں کہتا ہوں، اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالا کرو جس طرح میں ڈالتا ہوں۔ یہ معنی ہے نور کا۔ اے نور تھوڑا جیا اوکھا، اے نور تھوڑا جیا اوکھا، اس میں پورا تولنا پڑتا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی پڑتی، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی پڑتی، اس میں گاہک کو دھوکہ نہیں دینا پڑتا، اس میں عدالتوں کے اندر جھوٹی گواہیاں نہیں دینی پڑتی، اس میں رشوت کا کاروبار نہیں کرنا پڑتا، اس میں سود سے بچنا پڑتا ہے، اس میں ہر کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھنا پڑتا ہے، اس میں کسی کی غیبت بہتان کسی پہ نہیں باندھنا پڑتا۔ اے نور تھوڑا جیا اوکھا تے 100 روپے دیاں جھنڈیاں دکان دے سامنے لا کے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، بچہ بچہ نور کا ہے، سب گھرانہ نور کا۔ او نور تھوڑا جیا سوکھا، اس میں آپ سارا سال ڈنڈی ماریں، سارا سال ملاوٹ کریں، 12 ربیع الاول کو دکان وہ سجا دے تو مولانا کہتے ہیں آج جس نے دکان سجائی ہے نبی راضی ہو گیا، اس کا کہ چلو بھائی پچھلے سال دیاں تے ختم، اگے دیاں تیاریاں کرو۔ اور میرے بھائی اور لاہور کے لوگوں، میرا پیارا پیغمبر جھنڈیاں لگانے سے، لائٹنگ کرنے سے، مصنوعی پہاڑیاں بنانے سے راضی نہیں ہوگا۔ میرا نبی تب راضی ہوگا جب اس کی سیرت پہ عمل کر کے دکھاؤ گے، تجارت اس کے مطابق کرو گے، حرام سے بچو گے، سود سے بچو گے، زندگی میرے نبی کی شریعت اور سنت کے مطابق گزارو گے۔ اے مسئلہ تو پھر آج ختم نہیں ہو گیا بے نبی نور یا، تو کیسے ہم نے اس کو ختم کیا؟ نبی پاک کی ذات کیا ہے؟ بشر بشر بشر، میرے نبی کی ذات بشر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کیا میں نے؟ بے شک میں بشر ہوں مثلکم، زور سے کرو مانو، تمہاری طرح۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً مینا کیا، بڑا ہی خوبصورت مینا کیا، مزہ ہی آ گیا۔ بے شک میں بشر ہوں مثلکم، جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم، بشر ہونے میں تم جیسا ہوں، اور مقام اور مرتبہ وہ تو تم کیا ہو، میں ساری کائنات کا سردار، ساری کائنات کا امام۔ ذات میرے نبی کی بشر ہے، دیکھیں میں بڑی آسان تقریر کرنے کا عادی ہوں، علمی اور مشکل موضوعات میں نہیں لیا کرتا۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ ایک مسئلہ آپ بتا دیں، میں پوچھنے لگا ہوں آپ سے، رات 2 بجے کا ٹائم ہے، آپ اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں یا آپ چھت پہ سوئے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں، اچانک ایک لڑکی خوبصورت حسینہ جمیلہ زیوروں سے لدی ہوئی زرق برق لباس پہنا ہوا، اس نے آپ کو اٹھایا، اٹھوئے، اس نے آنکھیں ملی،
کون ہو؟ اس آخیا گھبرا نہیں، میں جننی ہاں، جننی۔ کون ہو؟ زور سے بولو۔ میں انسان نہیں، جن ہوں، جن۔ تیرے تے عاشق ہو گئی ہوں تے تیرے نال شادی کرنا چاہتی ہوں، جا مولوی صاحب نو بلا کے لے آ، ساڈا نکاح پڑھے۔ اس کچھ دا حسن ویکھیا، جمال ویکھیا، قیمتی لباس ویکھیا، زیور ویکھے، کچھ یرکیا بھی جننی ہے کدھر ہاتھی نہ چھڑ جائے۔ اے نسیا، نس کے مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکا 2 بجے، اٹھو جی۔ اور اس وقت کیا ہو گیا ہے؟ مولانا جننی ہے، خوبصورت، حسینہ، جمیلہ، قیمتی لباس، زیورات، میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، آئیے نکاح پڑھائیے۔ مولوی صاحب نے کہا پاگل، نکاح کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کی جنس ایک ہو، یا دو میں انسان ہون یا دو میں جن ہون۔ انہاں چوں ایک انسان ہوئے دوسرا جن ہوئے، نکاح نہیں ہوندا، نہیں ہوتا نکاح۔ ہو سکیا تساں دیوبندی ہوندے ہی نہیں ہو۔ میں ٹریا بریلوی مولوی وال، اس جناب بریلوی مولوی صاحب دروازہ کھٹکتا ہے، مولانا اٹھیے۔ دیوبندی مولوی جواب دے گیا، میں تیرا مذہب ہی قبول کراں گا، اٹھ میرے نال کی گل ہے؟ جننی ہے، انسانی لباس چاہیے، میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے، چلیے میرا نکاح پڑھائیے۔ دیوبندی مولوی نے انکار کر دیا ہے۔ بریلوی مولانا صاحب کہنے لگے ساڈا دیوبندیاں نال اختلاف ضرور ہے پر فقہ دعاں دی اکو ہی ہے، اے نکاح ساڈے نزدیک بھی نہیں ہوندا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی جنس کیا ہو؟ ایک۔ ہو سکیا تسی سنی ہوندے ہی ہو، میں ٹریا شیعہ والے پاسے۔ اس نے مجتہد کا دروازہ کھٹکھٹایا، ذاکر کو اٹھایا، اٹھو جی مجتہد صاحب، سنی تے دیوبندی بریلوی سارے جواب دے گئے نے، میں تہاڈا مذہب ہی قبول کراں گا، میرے نال اٹھو تے نکاح پڑھاؤ۔ جننی ہے، انسانی لباس چاہیے تے میرے نال نکاح کرنا چاہتی ہے۔ ذاکر کہنے لگا اے ٹھیک ہے، انہاں دی فقہ ہور تے ساڈی ہور، انہاں دی حنفی تے ساڈی جعفری، لیکن اس مسئلے چ اساں وی انہاں دے نال ہاں، اس مسئلے چ اساں وی انہاں دے نال ہاں۔ جنس بدل جائے، دو میں سے کسی ایک کی جنس بدل جائے تو نکاح نہیں ہوتا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر حضرت خدیجہ، عائشہ، حفصہ، زینب، جویریہ، میمونہ، میرے نبی کی 11 بیویاں اگر بشر تھیں، ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے لگتا اب تو سمجھ کچھ آ گئی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ نبی پاک کی ذات کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اور صفت میرے نبی کی نور ہے۔ صفت میرے نبی کی کیا ہے؟ نور ہے۔ نور سے مراد نور ہدایت۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ ذات بشر، سورت کاف آخری آیت، سورت کہف آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر آپ ہی اعلان کریں میں بشر ہوں جیسے تم۔ ہمارے دوست کہتے ہیں اے اپنے جی مندے نے، اے اپنے یار مندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں بھائی؟ میں اپنے استاد کی طرح ہو سکتا ہوں، میں اپنے والد کی طرح ہو سکتا ہوں، میں اپنے مرشد کی طرح ہو سکتا ہوں۔ میرے بھائی جب میں اپنے استاد کی طرح نہیں ہو سکتا
تو نبی پاک اور میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے تجھے اتنا خیال بھی نہیں آیا یہ جو مثل و کم ہے نا، یہ مثلیت درجے میں نہیں، مقام میں نہیں، عظمتوں میں نہیں، شان میں نہیں، مرتبے میں نہیں، یہ مثلیت اس میں ہے جیسے تم پیدا ہوئے اسی طرح میں پیدا ہوا، تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ، تم نے بچپن گزارا میں نے بچپن گزارا، تم نے شادیاں کی میں نے شادیاں کی، تمہارے بچے ہوئے میرے بھی بچے ہیں، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تم بھی بیمار ہوتے ہو میں بھی بیمار ہوتا ہوں، تم بھی گھوڑے سے گر جاتے ہو میں بھی گھوڑے سے گر جاتا ہوں، اس معنی میں ہے انما انا بشر۔ مولانا حسین علی کا معنی بھی سنا دوں، مزہ ہی آ جائے۔ واہ مولانا حسین علی، اللہ تیری قبر کو منور کرے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے، خدا دی قسم مثل کم دا ایڈا خوبصورت معنی کیتا کہ آیت کا جو آخری حصہ ہے نا اس کے ساتھ میں نہ جڑ گیا۔ سورت کہف میں کیا بیان ہوا ہے؟ سورت کہف کا خلاصہ کیا ہے؟ سورت کہف میں اللہ نے مشرکین کے ان شبہات کو دور کیا ہے جن شبہات کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا تھے۔ تو آپ یوں کہیں کہ سورت کہف میں مشرکین کے شبہات کے جواب ہیں۔ سمجھ آئی کہ کون؟ پہلا شبہ، اصحاب کہف 7 ولی اللہ بڑے پہنچے ہوئے تھے اور اللہ کے مقرب تھے اور اللہ ان کی بات نہیں موڑتا تھا، تو وہ ان کو پکارتے، نظر و نیاز دیتے ان کی۔ قرآن نے جواب دیا، ان کو بادشاہ نے طلب کیا، سنا ہے کوئی نیا دین بنایا ہے؟ انہوں نے مہلت مانگی، مہلت مانگی تو بھاگے، مہلت مانگی تو ملک سے بھاگے۔ اللہ نے فرمایا جیڑا خود جان بچا کے بھجدا پیا ہوئے نا وہ دنیا دا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ پھر غار میں گئے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، آرام کر لیں۔ ہم نے ان کو 309 سال سلا دیا، جنہاں نو اپنی نیندر اتے کنٹرول نہ ہوئے او تیرے مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ اٹھے، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا لبسنا یومن، کتنا؟ جنہاں نو اپنے سومن دا پتہ نہ ہوئے وہ حاجت روا اور مشکل کشا اور عالم الغیب نہیں ہو سکتے۔ دوسرے کہنے لگے اوے کس رولج پہ گئے ہو، کتنے ستے ہیں کتنے نہیں ستے، بھوک بڑی لگی ہے، کسی بندے نو شہر بھیجو کوئی کھانا لے آوے۔ اللہ نے فرمایا جنہاں نو بھوک ستاوے او مشکل کشا نہیں ہوندے، اور جس کو بھیج رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں ویکھ نس کے آئے ہاں، یہ پھڑیا جائیں نا تو آپ ہی بھگتیں، خود بھگت لے میں۔ یہ کھانا لیا، پیسے دیے، انہوں نے پیسے دیکھے، او 3 صدیاں پرانے، کون ہو، کیا نام ہے؟ اس نے دائیں بائیں کے دکانداروں کو بلایا اور ان کے نام تختیوں میں لکھ کے اس وقت کے بادشاہ نے رکھے ہوئے تھے، اور ان کی کہانیاں بڑی مشہور تھیں اس زمانے کی۔ تو جب انہوں نے پکڑا نا، پولیس کو بلایا، وہ آکھن لگا میں ایک نہیں 6 اور بھی ہے نے۔ اللہ نے فرمایا یہ حاجت روا بننے کے لائق نہیں۔ پھر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا۔ ذوالقرنین بادشاہ پوری دنیا پہ حکمران بنا لیکن وہ الہ بننے کے لائق نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا کہ یہ دونوں الہ بننے کے لائق نہیں۔ یہ سارے جواب سورت کہف میں موجود ہیں۔ جب آخری آیت پہ پہنچے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر ایت اسی 10 چھڑیا، اصحاب کہف الہ نہیں، یہ بھی ہم نے بتا دیا ہے کہ ذوالقرنین الہ نہیں، یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الہ نہیں۔ تو میرے پیارے تو ساری کائنات کا سرتاج ہے، تو کوئی تجھے الہ بنا لے تو اپنی زبان سے اعلان کر انما
आना बशरुम मिस्लुकुम, ओए लोगों, इलाह के न होने में, माबूद के न होने में मैं तुम जैसा बशर हूं, जिन्हें तुसा माबूद नहीं इन्हें मैं भी माबूद नहीं। ये मिसलियत इसमें है, माबूद के न होने में, इलाह के न होने में मैं तुम जैसा हूं। क्यों? आयत के अगले हिस्से में कहा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा इलाह एक इलाह है, उसके सिवा कोई भी इलाह बनने के लायक। ये सूरत काफ की आखिरी आयत, नबी की जात बशर और सिफ्त नूर छठे पारे में। मुझे उलमा थोड़ा सा माफ कर दें, मेरे बुजुर्ग हैं ये उलमाए किराम सारे, हदीस के शयूख हैं ये सारे, इनकी जिंदगी हदीस पढ़ाने में गुजर रही हैं। अल्लाह इनको और बरकतें और हिम्मतें अल्लाह अता फरमाएं। मुझे थोड़ी देर के लिए माफ कर दें। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास नूर भी आ गया और रोशन किताब भी आ गई। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता ये वाव कौन सी है, नूरुन व किताबुम, वाव बयानिया है, नूर का बयान हो रहा है किताब मुबीन के साथ, या वाव आतिफा है, नूर अलग है और किताब मुबीन अलग है। देवबंदी कहती हैं वाव बयानिया है, नूर कहा गया है किताब मुबीन को, और बरेलवी हजरात कहते हैं नहीं, वाव आतिफा है, नूर से मुराद नबी पाक है और किताब मुबीन से मुराद कुरान है। मैं एक मिनट के लिए बरेलवियों का माना मानता हूं, ये वाव आतिफा है, नूर से मुराद मेरे नबी हैं और किताब मुबीन से मुराद कुरान है। मैंने आपका मैना मान लिया, लेकिन मौलाना ए मुबीन तू जरा अग्गू पढ़ो ना, सारे ही मसले हल अल्लाह दी कसमें, मुबीन से आगे बढ़िए, सारा पढ़े ना। बंदे ने नमाज छोड़ दी थी और उससे किसी ने कहा नमाज तू नहीं पढ़ता है, हो सका मैं कुरान दी आयत ते अमल कर रहा हूं, हो सका कुरान च लिखा भी नमाज ना पढ़ो, सका बिल्कुल लिखे होया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात, ईमान आलियो नमाज दे नेड़े भी ना जाओ। ओ साकिया ते अगे पढ़ के वान तुम सुकारा, इस हालत में कि तुम नशे में हो और तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि हमारे मुंह से कौन से जुमले निकल रहे हैं, उस वक्त नमाज। ओ साकिया पहले इस आयत पे अमल कर लेने दे, अगे फिर देखांगे। पहले इस आयत पे अमल कर लेने दे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि किसी आदमी से किसी ने पूछा तैन कुरान दियां आयतां विचों सब तू सोहनी ते सारियां तू चंगी केड़ी आयत लगदी है? उस आख्या कुलू वशरबू, कुलू वशरबू। उस आख्या ते दुआ केड़ी चंगी लगदी है? या कि रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। मौलाना मुबीन के आगे पढ़िए, सारा मसला ही हल हो जाए। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया यानी नबी पाक, और रोशन किताब आ गई यानी कुरान। यहदी बिहिल्लाह, यहदी बिहिल्लाह। अल्लाह इस नूर के साथ क्या देता है? जोर से बोलो यार, अल्लाह इस नूर के साथ क्या देता है? तो नबी पाक नूर हैं, तो नूर से मुराद कौन सा नूर है? बोलो बोलो बोलो, कौन सा नूर है? नूर हिदायत। कुरान नूर हिदायत और मेरे प्यारे पैगंबर भी नूर है। आप में से जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अगर कोई अपने आप को माने तो, वरना तो यहां हर बंदा कहता है अभी तो मैं जवान हूं।
اگر کوئی بڑی عمر کے آدمی اپنے آپ کو بڑا مان لیں تو مجھے بتائیں، آج سے کچھ مدت پہلے یہ عید میلاد النبی ہوتی تھی کہ 12 وفات؟ مہینہ کون سا مشہور تھا؟ اور مناتے بھی کیا تھے؟ وفات۔ مناتے بھی کیا تھے؟ وفات۔ اس وقت ہمارے آباء و اجداد نے اور ہمارے بزرگوں نے تجھے کہا وفات مانتا نہیں مناتا کیوں ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ وفات مانتا نہیں مناتا کیوں ہے؟ تو یہ پسپا ہو گیا۔ پسپا ہونے کے بعد اس نے اس کا نام کیا رکھا؟ عید میلاد النبی۔ تو اب ہم کہتے ہیں بشر مانتا نہیں ہے، میلاد کیوں مناتا ہے؟ یہ میلاد کا کیا معنی ہے؟ جمنا۔ جمنا پنجابی کیا دن ماں کے پیٹ سے باہر آنا۔ جبریل کس تاریخ کو پیدا ہوا؟ اسرافیل فرشتے کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ میلاد کا معنی ہے ماں کے پیٹ سے باہر آنا۔ یہ نور کا کام نہیں ہوتا، یہ بشر کی فطرت ہے، یہ بشر کی فطرت ہے۔ واپس پلٹیے، میں نے ابھی ایک بات اور بھی سمجھانی ہے آپ کو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ کائنات کے اس عظیم آدمی کو ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی گئی جو اتنا عظیم تھا کہ اس کے چہرے پر انوار کو دیکھنے والے پر رب نے جہنم حرام قرار دے دی تھی، اور کہا تھا جس نے مجھے دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے، جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم۔ اللہ اللہ، کیوں بھائی لاہور کے لوگوں؟ جس نے میرے چہرے کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے، اور جس نے میرے بلال کے چہرے کو دیکھا۔ دونوں چہرے ایک جیسے ہیں؟ ہے کوئی نسبت؟ دونوں چہروں میں ہے کوئی نسبت؟ ایک اور 100 کی، ایک اور کروڑ کی، ایک اور خرب کی، اور کتھے ذرہ تے کتھے آفتاب، کتھے قطرہ تے کتھے سمندر، کتھے ذرہ تے کتھے صحرا، نسبت ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ جس چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھنے لگتے تھے، چہرہ دیکھ کے۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، دیہاتی آدمی آیا، کسی چک کا آدمی، اسے چک والوں نے بھیجا، تو بڑا سمجھدار ہے، پریودہ آدمی ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے، مدینے چ بڑا شور ہے۔ ایک بندہ آیا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نبی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں الیاذ باللہ وہ جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو سیاںا آدمی ہے، مدینے جاتے تحقیق کر، حقیقت حال کیا ہے۔ وہ آ گیا، اب ذرا توجہ سے سنیے، وہ آ گیا، میرے پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں صحابہ کے جھرمٹ میں، صحابہ کے جھرمٹ، تو آ کے کہتا ہے وہ دیہاتی، آ کے کہتا ہے تم میں سے محمد کون ہے؟ کہو صلی اللہ صلی اللہ۔ تم میں سے نبی کون ہے؟ سمجھو کچھ، اور یار سمجھ جائے گا، ہر گل ہی کھول کے تو اندر سے بندہ سمجھو کچھ نہیں سمجھ، نہیں سمجھ۔ نبی پاک صحابہ کے اندر اس طرح گھل مل کے بیٹھا کرتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ سمجھو؟ اللہ
آگے یوں کھڑے ہوں، پیچھے ہٹے تو یوں ہٹے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا اسے فوراً پتہ چل جاتا یہ مالک ہے، یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، یہ نوکر ہے، یہ نبی ہے، یہ امتی ہے. لیکن نبی پاک کے لیے نہ کوئی تخت پوش، نہ کوئی چارپائی، نہ کوئی تکیہ، نہ کوئی دری، نہ غلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے، سیرت ہے. اور یہاں پیر صاحب دے نال چارپائی تے نہیں بانا، نو نہیں تے توانوی نال خارش ہو جائے گی. نال نہیں بانا نا، یہ پیر صاحب کی پیالی ہے، اس میں چائے نہیں پینی، نہیں تے توانوی ٹی بی ہو جانی ہے. چاہے نماز الگ، تکیہ الگ، چارپائی الگ، پیالی الگ. اور مرید معلوم ہوتا ہے نبی پاک کا اس طرح طریقہ کار کل مل کے بیٹھے ہیں. تم میں محمد کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہ بیٹھے. اس نے ایک لمحے کے لیے میرے نبی کو دیکھا. کتنا سیانہ آدمی ہے، نہ میرے نبی کا بچپن دیکھا، نہ جوانی دیکھی، نہ دیانت دیکھی، نہ تجارت دیکھی، نہ شرافت دیکھی، نہ صداقت دیکھی، کچھ بھی تو نہیں دیکھا. صرف چہرہ پر انوار کو دیکھا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے کہتا ہے جٹ تھا نا، جٹ کی جئی گل کیتی، میں لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں جاندا، میں کوئی نکی جئی گل دسو جس دے اوتے عمل کراں تے رب میرے واسطے جنت دے دروازے کھول دے. آپ نے فرمایا کلمہ اسلام کی شہادت دے. ایک کلمہ پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھ، 2 مال کی زکات دے، 3 رمضان کے روزے رکھ. حج ابھی تک فرض نہیں، جو چیزیں فرض ہو چکی تھیں نبی پاک نے اسے فرض بتائے، صرف فرض. کلمہ اسلام کا اقرار 1، 5 وقت کی نماز 2، رمضان کے روزے 3، مال کی زکات. جب آپ نے بتایا نا خدا دی قسم ہے جٹ تے پہلی ویری آیا تے پہلی ملاقات اگوں جواب وچ کیڈا سونا جملہ آکھیا. جو میرے جملے کو سمجھ جائیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، جملہ نہیں سمجھیں گے تو پھر مجھے تشریح کرنی پڑے گی. میں نے یہ کام کرنے ہیں، سنا یہ کام کرنے ہیں، تو جواب میں کہتا ہے واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو کچھ آپ نے بتایا یہی کچھ کروں گا، نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا. سمجھے بھی ہو کہ سبحان اللہ. نہ بڑھاؤں گا، اے تے اس جٹ نو بھی سمجھ آ گئی کہ دین وہی ہے جو میرے نبی کی زبان مقدس سے نکلا ہے. بس اس پہ بڑھانا بھی دین نہیں اور اس سے گھٹانا بھی دین نہیں. اوے لاہور کے لوگوں، ہر وہ کام جو اچھا نظر آئے، ہر وہ کام جڑا سونا نظر آوے،
وہ دین نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ دین وہ کام ہوتا ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہوتی ہے۔ دین وہ کام بنتا ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ہر اچھا نظر آنے والا کام دین نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ درود ہی تو پڑھتے ہیں، تو سا درود نال سڑتے ہو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آگ لگتی ہے تو ان منکر ہو۔ گٹھلیوں پہ کلمہ ہی تو پڑھتے ہیں، تسی کلمے دے منکر ہو، درود دے منکر ہو۔ اور پھر کئی ہمارے دوست کہتے ہیں، میں تو انہیں دوست ہی کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں حرج کیا ہے، حرج کیا ہے، درود ہی تو ہے، حرج کیا ہے؟ ایک دفعہ پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک دفعہ پڑھو تو 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک دفعہ پڑھو تو جنت میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں، تو اس کام کرنے میں حرج کیا ہے؟ بتاؤں حرج؟ سنو گے لاہوریو؟ بندیالوی کہتا ہے میرے بھائی کوئی حرج نہیں، بس اتنا سا حرج ہے کہ جو کام میرے نبی نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا، آج وہ کام دین سمجھ کے کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں مجھے دین کے ایک ایسے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کا پتہ نبی پاک کو بھی نہیں چلا تھا۔ جی اے حرج، بس اتنا سا حرج ہے کہ یہ دین کا کام جو میں کر رہا ہوں اور صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، نبی پاک نے کرنے کا حکم نہیں دیا، انہیں دین کے کام کا پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ ایک مسئلہ بتاؤ، قاضی صاحب کے آپ سارے مقتدی ہیں، اکثر لوگ ان کی تقریریں سنتے ہیں اور انہوں نے یہ باتیں آپ کو پڑھائی ہوں گی۔ ایک مسئلہ بتا دو، 4 رکعت نیت کی آپ نے، 4 رکعت نماز، کتنی؟ 2 رکعتوں کے بعد آپ التحیات میں بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ کس رکعت کی طرف؟ بندہ کہتا ہے بغیر درود پڑھے کھڑا ہو جاؤں، میرا دل نہیں کرتا، میں درود پڑھ کے کھلواں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، نماز ہوئی کہ کوئی نہ؟ سیدہ صاحب کا آگے آ رہا ہے، یہ جان بوجھ کے پڑھے اثر، جان بوجھ کے درود پڑھا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں تسا درود تو سڑ دیو، تو ان درود تو آگ لگ دیئے، اس بیچارے نے درود پڑھا ہے، آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، چلو جان بوجھ کے نہیں پڑھا، بھول گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، میری تو دوسری رکعت ہے، میں نے تو تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہونا ہے، وہ بھول گیا، بھول کے اتنے لفظ پڑھے، پھر کھڑا ہو گیا، اب کیا کرے؟ کیوں؟ اس بیچارے درود پڑھے ہو، تسی چنگے منکر ہو یار، ایڈے وڈے وہابی بن گئے ہو، اس بیچارے نے درود پڑھا ہے، آپ کہتے ہیں غلطی کی، سجدہ صاف کرے، تو آپ جواب میں کہیں گے مولانا درود کا پڑھنا ثواب کا کام ہے، درجے بڑے بلند ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ اس نے پڑھا ہے نا، اس جگہ پہ شریعت نے پڑھنے کا حکم، دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے۔ ہر اچھا نظر آنے والا کام دین نہیں ہوتا۔ مجھے باقی علماء کا پتہ نہیں ہے، حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، افہام تفہیم کا مادہ ہے ان میں، مجھے ان کا بھی پتہ نہیں ہے، میں اپنی آپ کو حقیقت بتاؤں، خدا دی قسم ہے، میں شرک سمجھانا ہوئے نا، شرک کیے 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 انج سمجھا دینا بندہ، تے جڑے سمجھانا ہوئے نا بھئی بدعت کیے تے میرے سر وچ پیڑ چڑھ جاندی، بڑا میں پریشان ہو جاتا ہوں، کیوں؟
بدعت زہر ہے، لیکن اس پہ کیپسول چڑھا ہوا ہے سنہری. اب سنہری کیپسول کے اندر سے زہر دکھانا بے وہ زہر ویکھو او لوگوں نو زہر نظر کی آندا. درود نہیں پڑھن دیندے، کلمہ نہیں پڑھن دیندے، میلاد نہیں منان دیندے. تو بدعت کا سمجھانا مشکل ہے. ہمارے دوست، پھر ہم جب دوستوں سے کہتے ہیں کہ یہ کام نبی پاک نے نہیں کیا، میلاد کا منانا، اذان سے اول آخر درود و سلام کا پڑھنا، تو یہ دین نہیں ہے. تو میں اٹک ایک دفعہ گیا تو وہاں میں نے بیان کیا تو مولوی صاحب نے مقابلے میں تقریر کی. انہوں نے کہا اے بندیالوی جڑی اینک پاندا اے نبی پاک دے زمانے چ ہے سی؟ یہ بھی بدعت ہوئی. یہ جڑی گڈی تے چڑھدا وہ گڈی ہے سی؟ پھر تے کار تے چڑھنا بدعت ہویا، سائیکل تے چڑھنا بدعت ہویا، اینک پہننا بدعت ہوا. میں نے پھر اس میں جواب دیا، وہ جواب آپ کو سناتا ہوں. میں نے کہا مولانا میں اینک دین سمجھ کے نہیں پاندا، میری مجبوری ہے. یہ اینک میری مجبوری ہے. نظر کمزور ہے، بندے کی نظر کمزور ہو گئی، اس نے اینک لگوا لی. تو پہلے بندہ اینک لگوایا تو خود اپنے آپ کو ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو دوے دوست آخیا بالکل وجو ہی لگ رہے ہیں یار. تو جب جس بندے کی نظر کمزور ہو اسے چونکہ چہرے صحیح نظر نہیں نہ آتے، نظر جو کمزور ہوئی تو سامنے بیٹھ کے وہ کہتا ہے بالکل وجو ہی لگ رہے ہیں. اس اینک لا کے آکیا ہن تو وجو لگ رہے ہیں، ہن تو وجو لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ اینک میری مجبوری ہے، میں اسے دین سمجھ کے نہیں پہنتا. مولانا میں سٹیج پہ کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ تہاڈی بدعات بھی اینک آ رہے نا. ایک دیڑے تم ہی ممبر تے آکھ اساں میلاد دا جلوس دین سمجھ کے نہیں کٹ دے، ساڈی مجبوری ہے. ہر نیا کام بدعت نہیں ہوگا، وہ کام بدعت ہوگا جو دین میں دین سمجھ کے زیادتی کی جائے. من احدث فی امرنا اے فی دیننا، جس نے ہمارے دین میں نیا کام کیا. دین میں مولانا دین دی قید لائی ہے نبی پاک نے، دین میں نیا کام کیا دین سمجھ کے، تو وہ کام کیا بنے گا؟ پھر ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں، جب ہمارے دوستوں سے کہتے ہیں ثبوت دو، اے جڑے کام کر دو ثبوت دو، تو وہ جواب میں جب تنگ آتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں ایک کام کرن دا ساڈے کول ثبوت نہیں، نہ کرن دا تسی دیو، منع دی دلیل دیو. کتنے روکیا؟ نفی دی دلیل دیو، نبی پاک نے روکا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا. لوگ بیچاری پڑھی پڑھائی قوم ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی منع دی تے دلیل تواڈے کول بھی کوئی نہیں. بھائی جڑے کام دا نبی پاک دے زمانے چ وجود ہی کوئی نہیں، اس تو منع کیے کرنا؟ وہ اللہ کے بندو، جس کا وجود ہی نہیں منع کی دلیل ہوتی ہے؟ سمجھو. لیکن ہر بات سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ. یہ ابھی آپ جلسہ گاہ سے باہر نکلیں گے، مسجد سے باہر نکلیں، سامنے وہاں کار کھڑی ہے. کار ذرا غور سے بات سننا. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے یہ کار تیری ہے، آپ سے پوچھتا ہے یہ کار تیری ہے؟ آپ نے کہا میری نہیں ہے. اس نے کہا تیری نہیں ہے، اس نے کاغذ دکھا. ایک کار تیری نہیں ہے، اس نے کاغذ دکھا. اگو بندہ آکھے گا کاغذ اس کول مانگ، میں تے آخ رہا میری نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ دین نہیں ہے، تو دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو مدعی ہوتا ہے. ہر کام اچھا نظر آنے والا کام دین نہیں بنے گا. ایک مثال دیا کرتا ہوں ہر تقریر میں اکثر.
کوئی نئے لوگ آتے ہیں سمجھ جاتے ہیں. لاہور میں دینے لگا ہوں، لیکن لاہوریوں سے امید کرتا ہوں کہ میں جب مثال بیان کروں گا تو جہاں جہاں میں ضرب لگاؤں گا آپ سمجھیں گے کہ یہ ضرب کہاں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، میں نے سب چیز آپ کو سمجھا دی ہے. اچھا نظر آنے والا کام، خوبصورت نظر آنے والا کام، کام اچھا ہے، خوبصورت ہے. ایک آدمی نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا، جعلی نوٹ، نکلی، کاغذ بھی خوبصورت، رنگ بھی خوبصورت، پرنٹ بھی خوبصورت، بنا کے مارکیٹ میں لایا. اب دکاندار بڑے سیانے ہیں، پہلے دھوکہ کھا جاندے سن. اس نے مسل کے دیکھا، لائٹ میں دیکھا، دکاندار آ کیا نکلی ہے، جعلی ہے، نہیں چلتا. اس نے کہا نہ چلن دی دلیل دے. سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ اس نے کیا کہا؟ نہ چلن دی دلیل دے. کاغذ سونا نہیں، نہ چلن دی دلیل دے، رنگ سونا نہیں، نہ چلن دی دلیل دے، پرنٹ سونا نہیں. دکاندار جواب میں کہتا ہے پاگل، یہاں کاغذ، رنگ، پرنٹ نہیں چلتا، حکومت کی مہر چلتی ہے. بندیالوی کہتا ہے دین کے معاملے میں تیرے میرے بابے کی بات نہیں چلتی، محمد کی مہر چلتی ہے. اس کام پہ رنگ اچھا ہو، کاغذ اچھا ہو، پرنٹ اچھا ہو، نہیں چلے گا جب تک اس پہ حکومت کی مہر ہو. نہیں ہوگی، کام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں بنے گا جب تک میرے نبی کی مہر نہیں ہوگی، صحابہ کا عمل نہیں ہوگا. تو میں نے عرض یہ کیا کہ کائنات کے اتنے عظیم انسان کو ہمارے نادان بھائی نے ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی، ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی. جو کائنات کی اتنی عظیم ہستی تھی جن کے تشریف لانے سے پورا جہان منور ہو گیا، اور جنہوں نے اپنے زمانے کو کہا خیر القرون کرنی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.